إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. اکثر لوگ نماز میں سجدہ سہو کے بہت سے احکامات سے ناواقف ہوتے ہیں. کچھ لوگ اس جگہ سجدہ سہو چھوڑ دیتے ہیں جہاں وہ واجب ہوتا ہے، اور کچھ لوگ وہاں سجدہ سہو کرتے ہیں جہاں نہیں کرنا ہوتا. کچھ لوگ نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کر لیتے ہیں، اگرچہ اس کا موقع سلام پھیرنے کے بعد کا ہو. یعنی سجدہ سہو سلام سے پہلے بھی ہوتا ہے اور سلام سے بعد بھی. کچھ لوگ سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرتے ہیں، اگرچہ اس کا موقع سلام پھیرنے سے پہلے کا ہو. اسی لیے سجدہ سہو کے احکام کا علم حاصل کرنا بہت اہم ہے، کیونکہ اگر سجدہ سہو درست طریقے پر نہ ہو تو پھر نماز میں کمی رہ جاتی ہے. سجدہ سہو سے مراد کیا ہے؟ نمازی کے کیے جانے والے ان 2 سجدوں کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے جو وہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے جو نماز میں بھولنے کی وجہ سے واقع ہوتی ہے. یعنی جب ہم نماز میں بھولتے ہیں اور کچھ گڑبڑ کر جاتے ہیں، کوئی کمی کر جاتے ہیں، شک میں پڑ جاتے ہیں، تو اس شک کو دور کرنے کے لیے یہ سجدہ کیا جاتا ہے. سجدہ سہو کو مرغمتین بھی کہا جاتا ہے. مرغمتین، رغم انفہ کا مطلب ہے اس کی ناک خاک آلود ہو، تو مرغم کا مطلب ہوا ناک خاک آلود کرنے والا. کس کی؟ شیطان کی، کیونکہ شیطان نے انسان کو آ کر شک میں ڈالا تھا. یعنی شیطان انسان کی نماز میں خلل ڈالتا ہے، شک ڈالتا ہے، تو اس کے اس شک اور خلل کو دور کر کے نماز میں اطمینان حاصل کرنے کے لیے یہ سجدہ کیا جاتا ہے، شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کا نام مرغمتین، شیطان کو ذلیل و خوار کرنے والی 2 چیزیں رکھا ہے، کیونکہ 2 سجدے ہوتے ہیں نا. سجدہ سہو کا حکم. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اپنی نماز میں کچھ بھول جائے تو وہ بیٹھ کر سہو کے 2 سجدے کرے. یعنی اس کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ مسند احمد کی روایت ہے. ہر سہو کے لیے سجدہ ہے، یعنی جو بھی بھولے آپ نماز کے اندر اس میں سجدہ ہے. ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر طرح کے سہو کے لیے سلام پھیرنے کے بعد 2 ہی سجدے ہیں. یعنی اگر 3 دفعہ بھولے ہیں ایک نماز میں تو آخر میں بس 2 ہی سجدے کرنے ہوں گے. آپ کو شک پڑ گیا رکعت میں، پھر آپ کو شک پڑ گیا اس چیز میں کہ آپ نے پتہ نہیں 2 سجدے کیے کہ 3 کیے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر 2 سجدے ہی آخر کے کافی ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سجدہ سہو کمی کو پورا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. اس میں اس بات کی دلیل بھی ہے کہ اگر نماز مکمل پڑھی گئی ہو تو یہ سجدے شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، جیسا کہ وارد ہوا. یعنی صرف شک ہی ہوا، حالانکہ آپ کی ہر چیز بالکل ٹھیک تھی تو بھی ٹھیک ہے، آپ تسلی کے ساتھ سجدے کر لیں تاکہ آپ کے اندر کی خلش دور ہو جائے. لیکن اگر کمی کی گئی ہو تو یہ کمی پوری کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں. لیکن سجدہ سہو صرف اس صورت میں ہوتا ہے جب نماز میں شک زیادتی یا کمی کی وجہ سے ہو. سنن یعنی مستحبات کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سجدہ سہو نہیں کیا جاتا، جیسا کہ جہری قرات والی نماز دھیمی آواز میں پڑھ لینا یا سری نمازوں میں اونچی قرات کرنا یا دعائے استفتاح بھول جانا، تو اس پہ سجدہ سہو نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی مستحبات جو ہے نماز کے، ان میں اگر کوئی کمی ہو جائے تو سجدہ سہو نہیں. مثلاً امام نے جہری نماز پڑھانی تھی تو وہ چپکے سے نماز پڑھا گیا، یہ کچھ حصہ. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، آپ نے بھی کبھی جماعت کرائی ہوگی کہ آپ اپنی ہی سورت فاتحہ شروع کر دیتے ہیں اور پیچھے لوگ بھی کھڑے ہیں، تو اب آپ کو خیال آتا ہے کہ اوہ میں تو اونچا پڑھنا تھا، تو اب آپ کو جہاں ہی خیال آیا وہاں سے ہی آپ نے بلند آواز میں پڑھنا شروع کر دیا. شروع سے دوبارہ نہیں سب کچھ کرنے کی ضرورت، اور آخر میں سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ نے دعائے استفتاح نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں، سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے اس میں. کب ہوتا ہے سجدہ سہو؟ جب نماز میں کوئی کمی ہو یا زیادتی واقع ہوئی ہو. ٹھیک ہے. سجدہ سہو کا فائدہ ابو سعید خدری سے روایت ہے،
انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے اور معلوم نہ ہو کہ اس نے کتنی رکعات پڑھی ہیں، 3 یا 4، تو شک کو چھوڑ کر اور جتنی رکعات کا یقین ہو اس کے مطابق نماز پڑھے، پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے، اور اگر اس نے 5 رکعات پڑھ لی ہو تو ان 2 سجدوں کے ساتھ اس کی نماز جفت ہو جائے گی، یعنی 6 ہو جائیں گی، اور اگر پوری 4 پڑھی ہو تو یہ 2 سجدے شیطان کے لیے ذلت کا سبب بن جائیں گے۔ اب آپ دیکھیے، یہ صحیح مسلم کی اس روایت کے مطابق 3 سچویشنز ہیں، بتائیے کون کون سی۔ نمبر 1، نماز میں شک ہو جائے اور یہ یاد نہ رہے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، تو یقینی بات کیا ہے اور شک والی کیا ہے؟ 3 یقینی ہے اور چوتھی میں شک ہے۔ کیا کریں گے؟ 1 رکعت اور پڑھ کر بعد میں سجدہ صاحب کر لیں گے۔ دوسری صورت، اگر 5 رکعتیں پڑھ لی تو پھر 2 سجدے سلام کے بعد کرنے ہوں گے۔ زیادتی کی صورت میں سلام کے بعد سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے کیا ہوگا؟ وہ 5 کی بجائے 6 ہو جائیں گے، یعنی 2 سجدوں کی وجہ سے وہ جفت ہو جائے گے سجدے۔ اور اگر پوری 4 رکعتیں پڑھی ہوں اور ایسے ہی دل میں شک ہو، یعنی یہ یقین ہو کہ 4 ہی پڑھی ہیں لیکن پھر بھی تھوڑا بہت وہ رہ جائے، تو پھر کیا کریں؟ 2 سجدے کر لیں اور پھر سلام پھیر دیں، کیونکہ سجدہ صاحب ہوتا ہی بھول پر یا شک پر ہے، ٹھیک ہے؟ تو چاہے زیادتی ہو، چاہے کمی ہو، چاہے پوری ٹھیک نماز پڑھی اور پھر آپ سجدہ صاحب کر رہے ہوں تو وہ بھی شیطان کے لیے ذلت کا باعث ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی، نماز کے دوران آپ کو سہو ہو گیا، پس آپ نے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ سہو کے بغیر نماز پڑھنے کا اجر، یعنی اگر کوئی نماز میں بھولتا نہیں اور اپنی نماز بالکل درست پڑھتا ہے تو اس کا کیا اجر ہے۔ زید بن خالد جوہنی سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 2 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ ان میں کچھ بھی نہ بھولے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس لیے ممکن حد تک اپنے آپ کو سہو سے بچانا چاہیے، یعنی نماز میں اتنی توجہ رکھنی چاہیے کہ انسان کچھ بھی نہ بھولے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے پتہ نہیں چل سکا کہ میں نے جفت عدد میں رکعتیں پڑھی، یعنی ایون نمبر میں پڑھی ہیں یا طاق عدد میں، یعنی 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو اس بات سے بچاؤ کہ تمہاری نماز میں شیطان تم سے کھیلنے لگے۔ تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اسے جفت اور طاق کا یعنی ایون آڈ کا پتہ نہ چلے رکعتوں کی تعداد میں، تو اسے 2 سجدے کر لینے چاہیے کہ ان دونوں سے اس کی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اول تو یہ کہ انسان پوری توجہ سے نماز پڑھے کہ بھولے نہ، لیکن پھر بھی شیطان اچھے بھلے انسان کو بھلوا دیتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو حافظہ ذرا کمزور ہوتا ہے، تو اس وقت یہ اٹیک اور بھی زیادہ ہونے لگتے ہیں، تو انسان پھر پریشان ہی رہتا ہے کہ نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ تو اس طرح کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے ہمارے دین نے ہمارے لیے بڑی سہولت پیدا کی اور ہمیں ان سجدوں کا حکم دے کر نماز کے اندر اطمینان پیدا کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کا حکم بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بھی ہے، یعنی آپ کا قول بھی ہے اور آپ کا فعل بھی ہے۔ سہو ہوتا ہے، سہو نہیں ہوتا، سب لوگ اپنا تلفظ بھی درست کر لیں۔ سہو جیسے لغو، ٹھیک ہے، کرب، نفس، سہو۔ سجدہ سہو کے اسباب، اس کے 3 اسباب ہیں۔ نمبر 1، نماز میں کسی عمل کا زیادہ ہو جانا، کسی عمل کا زیادہ ہو جانا۔ آپ کو شک پڑ گیا کہ آپ نے 2 کی بجائے 3 سجدے کر دیے۔ کمی ہو جانا، 2 کی بجائے 1 سجدہ کرنا۔ نماز میں شک پیدا ہو جانا کہ پتہ نہیں سجدہ کیا بھی ہے کہ نہیں، مثلا یا سورۃ فاتحہ پڑھی بھی ہے کہ نہیں، حالانکہ پڑھی ہوتی ہے لیکن شک ہوتا ہے۔ نمبر 1، نماز میں کسی عمل کا زیادہ ہو جانا،
بھول کر نماز کے کسی رکن کو زیادہ پڑھ لینے پر سجدہ سہو. اگر نمازی اپنی نماز میں قیام، قعدہ، رکوع یا سجدہ، یہ دیکھ لیجیے ذرا دوبارہ، قیام، قعدہ، قعدہ کیا ہوتا ہے؟ بیچ میں تشہد پڑھنا. رکوع، ذہن میں آ رہا ہے رکوع، سوچتے جائیے ذرا، امیجن کریے ساتھ کہ آپ جیسے نماز میں ہیں اور یہ چیزیں ہو رہی. یا سجدہ جان بوجھ کر زائد کر دے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. جان بوجھ کے اگر 2 کی بجائے 3 سجدے کیے یا 1 کی بجائے 2 رکوع کیے تو پھر کیا ہوگا؟ نماز باطل. لیکن اگر وہ بھول جائے اور اسے یاد نہ رہے کہ اس سے نماز میں زیادتی واقع ہو گئی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی نماز سے فارغ ہو چکا، اس وقت اس کو یاد آیا کہ اوہ میں نے تو 3 سجدے کر دیے تھے، اس صورت میں اسے صرف سجدہ سہو کرنا ہوگا اور اس کی نماز صحیح ہوگی. اتنی بات ابھی سمجھے، یہ والی بات سمجھ آ گئی؟ کیونکہ یہ ساری بلڈ اپ ہوگی، پھر جا کے پوری بات آپ کو سمجھ آئے گی. خلاصہ یہ ہے کہ نماز کا کوئی رکن جان بوجھ کے زیادہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ نماز باطل. اور اگر بھول کے زیادہ کر لیا تو سجدہ سہو کافی ہوگا.